جنگ یرموک کے جرجا نامی سپہ سالار آیا، کہنے لگا خالد، اور میں سنیا بھائی چنگے بندے جھوٹ نہیں بول دے تے چنگے بندے دھوکہ بھی نہیں دیں دے، میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہنا، تو اینو وے تو میں تلوار چلا دے میں تے تو دھوکہ نہیں دینا، میں تیرے کو گل پوچھنا چاہنا۔ انہوں نے کہا دس۔ انہوں نے کہا یار اللہ نے آسمان تے ایک تلوار نازل کی تھی تیرے نبی تے، او تیرے نبی نے تینوں دیتی، سچی گل دس، جدھر جانا اب جناب تیری تلوار دے چرچن، اے تلوار جڑے تیرے ہاتھے چے اے اللہ نے آسمان تو نازل کی تھی، سچی گل کری۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تینوں کیوں کہندے سیف من سیوف اللہ؟ فرمایا جلیا میں نے رسول اللہ فرمایا، اس واسطے میں نے کہا۔ انہوں نے کہا پھر اے پاور کیڑے پاسوں آئی تیرے کو؟ کیوں جی؟ آپ نے نہیں فرمایا میں وڈے خاندان دا آدمی ہاں، میری خاندانی طور تے اسی مجاہد ہوندے ہاں، شجاع ہوندے ہاں، اسی انج ہوندے ہاں، تینوں پتہ نہیں خالد دی بازو کتنی فرمایا میں تینوں دسنا ہے پاور کیڑے پاسوں آئی، اے ٹوپی ویکھیا، کیا بات کیا بات، زندہ باد، گل اتنے مک جاندی۔ مولی خادم کون ہوتا ہے؟ میرے نعرے لگاؤ۔ خالد بن ولید نہیں کیا تینوں جاننا نہیں 6 فٹ 7 فٹ دا میں جانا تے میری چھاتی نہیں ہے ویکھی، تو جاننا نہیں میں کہڑے قبیلے دا؟ انہوں نے کہا نہ ٹوپی نہیں ویکھی۔ انہوں نے کہا ویکھی بہت سیدھا جہی ہے۔ انہوں نے کہا گل وچ ہو رہے، زندہ باد، گل وچ ہو رہے۔ انہوں نے کہا بہت سیدھا، فرمایا گل وچ ہو رہے، اے میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے، وہ گل وچ ہے وے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایسا کون ہوتا یار؟ حضور کی بات کرو، جب میرے آقا مولا کی بات ہوگی نا تو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے۔ کیوں جی؟ اسلام پھر قرض تو نہیں نہ رکھے حضرت بلال دا، فرمایا تیرا جسم گلیاں گھسیٹا گیا، اور تو گلیاں چ نہیں چلنا، آج موقع ہے کعبے کی چھت تے چڑھ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کیوں جی؟ بے شک۔ تو پھر غلام تے لونڈی دے پتر ہون، اسامہ بن زید تے گھوڑے ہوتے سوار ہو جان، افضل الخلق بعد الرسل پیدل نال اسلام چلا دیندا۔ اسلام اسلام ہے، لیکن کس نے اقبال کہنا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیں۔ اقبال کہنا اندروں بندہ ٹٹو ہوئے تے میرا شعر بھی پڑھے گا تو انہوں کچھ نہیں ہوئے۔ اقبال دا شعر پڑھن واسطے بھی اتنی غیرت چاہیے تھی، خالی ہاں جی میں پکی بات ہے، میں اقبال دی قبر اس باری گیا نا، اسی عرس منایا، اقبال جدوں دا مریا آئے جو عرس کسے نہیں منایا، پہلی مرتبہ، میں بالکل پکی بات، پہلی مرتبہ، پہلی بار ہوئی جی جی۔ اسی اتنے گئے تو جناب وہ رینجر والے کدی کمن این چلے جان، منڈے نو کمن کدی این چلے جان، میں نے منڈے کہندے جی یہ بیٹھن نہیں دینے، میں کہا بیٹھ جاؤ چلو تسی بیٹھ، ایک نعرہ لبیک دی لان دی روڈ دے رہے تے تسی ویکھنا تے صحیح نہ رینجر نظر آنی نہ پولیس نظر لبیک 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 لبیک۔ اسی میں کہا تسی قرآن خانی ہو بہ جاؤ منڈیا بہ جاؤ، اور گل مکانی بھی ہے چلے ہو، گل مکانی ختم کرنے کو لمبی گلاں تھوڑی، گل ایک ہی ہوے، جنے والی تو ہوے، 1.5 گھنٹے کی گل ہوے، ہاں جی گل ایک ہی ہوے تے اگلے تے دھوں تو نکلے۔ صدیق اکبر ایک کوئی گل کی اوم سس بازار اللہ، اور بابا مسعود دھوں کٹ دیتے، انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا تو جاننا نہیں کون ہے؟ اے صدیق اکبر ہے، اور کون ہے جی؟ بتیجے نے بھی کوئی گل کی تھی، جب این داڑھی مبارک وال ہاتھ کیتا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ چاچے دے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا، این نہیں کہا چاچا جی اسی کلمہ پڑھیا تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، آج دا مسئلہ کہندا این میں کہا چلے آؤ حضور دی عزت تے گل انج ہو ہی نہیں سکتی، جھوٹ مارنا جڑا اگر مگر نال بات کرنا، ناموس رسالت تے این گل ہے جویں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تھی، چاچے دے ہاتھ تے تلوار دا دستہ مارے، آخر جدا گل ہے حضرت رسول اللہ، پیچھے کرو چاچا تن پتہ نہیں کدھر ہاتھ کر رہے ہو، اللہ اللہ اللہ۔ کہ جی مہذب بات کرو، میں کہا مہذب دے پترا دین اسا جڑا پڑھیا اس وہی بیان کرنا، بے شک بے شک۔ سانو کوئی نواں دین پڑھانا چاہتے ہو تو بس ایک کو جملہ واللہ تصل الیک، یہ دوبارہ انج ہاتھ ہویا کٹ کے رکھ دیں گے، اللہ اللہ اللہ۔ کیوں جی؟ صحابہ سے میٹنگ نہیں کی تھی، چونکہ سفیر آ رہا ہے، چونکہ سفیر آ رہا ہے، اور چونکہ ٹیبل ٹاک ہونی ہے، چونکہ ایسے ہونا ہے، چونکہ آج ایسے ہونا ہے، لہذا خیال کرنا ہے تھوک مبارک نہیں لینی۔ وہ کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہے، آج کیا کہے گا کہ یہ لوگ تھوک منہ پر ملتے ہیں، یہ مہذب نہیں ہے، جھوٹ مارنے نو حضور نال اسی جو جلیا تو حضور دا نا نہ منہ تیرا کر سکے ہو، صحابہ تے حضور دی تھوک بھی منہ تے مل گئی،
تو کی محبت کی تھی تو لفظ محمد چمن واسطے بھی دلیل پوچھنا تے صحابہ تے کوئی دلیل نہیں پوچھی زندہ باد حضور کیا بات ہے بھی ہاں تو نہ چمن صحابہ تے تھک مبارک تو کی محبت کی تھی جلیا زندہ باد تو دلیلہ پوچھنا حضور واسطے اللہ 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 ایتھے تو دلیل دا تعلق ہی کوئی نہیں امام تقی الدین سبکین فرماندے صحابہ باویں سب کچھ کیتا لیکن فلم یبلغوا ما هو حقہ حق تو حضور دا وہ بھی ادا نہیں کر سکتے تے تو 100 باری درود شریف پڑھ کے سمجھنا میں حضور دا حق ادا کیتا حضور نال پیار انج ہونا ہاں اینج کر کے پیار ہوندا اینج کر کے پیار ہوندا ہی نہیں میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا جی نہیں بیٹھو میں گل آخر تے لانے تسی میری گل سن میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا میں آکا اقبال لاہوری کلندر سیال کوٹی کو بھی پوچھا کلندر سیال کوٹی کو بھی پوچھا تو کلندر لاہوری کو بھی پوچھا تو میں آکا علامہ صاحب تسی دسو جناب حضور نال پیار اینج کر کے ہوندا یا اینج کر کے ہوندا اقبال کہندا تو سمجھ کوئی نہیں نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم انہاں نو حضور پچھلے سال اقبال دی نے چھٹی اس واسطے منسوخ کی تھی کہ انہاں ممتاز نو چڑھنا سی پھٹے تے قوم نے پوچھنا سی او ذلیلو اقبال تے کھڑیا علم الدین نہ تسی نو پھٹے کیوں لایا ہاں انہاں اقبال وارث ہی کوئی نہیں سی میں اقبال دی قبر تے کھڑ کے کیا اقبال نو میں انجے کیا میں کہا دسو اقبال تو علم الدین نہ کھڑا ہویا تے ہیرو بنیا تے اسی ممتاز نہ کھڑ کے کیوں دہشت گرد بنیا میں سوال کیتا اقبال کو وہ دی قبر میں آکھا آج اٹھ قبر چو نکل باہر یہ تو کہنا اسی غلط کیتا تے ایتھی پھندا پا کے مر جانے گالے کرنے والی شریعت دی پابندی نہ ہوندی اقبال نچدے باہر اللہ اللہ تسی کی سمجھدے ہو حضور دی امت تسی اتنے بدبخت ہو میں اقبال کو پوچھا میں کہا دسو اقبال اور تو دس اللہ نے اپنے حبیب نو کی شان عطا فرمائی اقبال کہنا اللہ بھی تو قلم بھی تو واہ 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 زندہ باد بس کیوں جی میں پھر اقبال کو پوچھا میں کہا اوے مولوی کہندے نماز تو بعد درود شریف پڑھیا تے نماز وچ خلل آندی اور تو دسو اقبال خلل آندا ہے کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام ہائے ہائے اللہ 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 شوق تیرا اگر نہ ہو کیوں جی سیدنا صدیق اکبر نو بھی سمجھ نہیں سی آج نماز پڑھا رہے سن بھائی حضور آ گئے تے صحابہ نو بھی سمجھ کوئی نہیں سی آئی بھئی حضور جی آ گئے تے چلو نماز ایک ہی ہے نہ پڑھی لئیے نہ صحابہ نے 8 جگہ بخاری کی حدیث موجود ہے او اللہ دے بندے او حضور نال پیار کرنا ہے مولوی مولوانے کون ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں انہوں نے بتانا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے اللہ 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 صدیق اکبر سارا مال لے آئے سن لیکن 2 لیٹا اندر چھپا کے آئے سن کہنے حضور اے نہیں لانی ہے 2 دیگاں دے چاول اندر ایک کونے چ رکھا ہے سن یہی مولوی کہندے نا صدیق اکبر لیٹا لائیاں میں آخر جی واقعی نہیں لائیاں چھپا کے آئے سن کونے 2 دیگاں دے چاول اندر چھپا کے آئے سن شرم نہیں آتی ہے نا مولوی نے بکواس کر دیں کہ جی صحابہ میلاد منایا میں آقا انہیں چھٹی کیڑی شے وچ چلیا واہ 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 2 دیگاں دے چاول نہیں پیو قتل کر دیتے سی کیوں جی جاندے جاندے کفن بھی نہ ملیا دیگاں دے چاول چھپائی رکھے مٹھائی نہیں ونڈنی میں حضور دی آمد کفن بھی نہ ملے اے کیڑے تو دین بیان کرنے ہو اے کیڑا دین بیان کرنے ہو اے تواڈے سارے مولوی 3 دہاڑے اوتھے جمع نے شیخ الحدیث ہو اور ایک حدیث ہی تو پڑھ دینی سی مولا علی علی ہائے ہائے واہ 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 جے نہیں سی تو مینوں بلا لیندے میں پڑھ دیندا زندہ باد زندہ باد کیوں جی ہن امام حسن پاک دی حدیث سنو سبحان اے تے مولا علی دی سی عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف علی منها تعلق بھی اللہ 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 امام حسن فرماتے ہیں میری عمر تے 7 سال سی جدو میرے نانا جان دنیا تشریف لے گئے ظاہری دنیا تے میں اپنے مامو جان کو پوچھا میں کہ دسو تے صحیح جی حضور دا چہرہ کیہو جہا سی حضور دے ہاتھ کیہو جہے سن حضور دے بال کیہو جہے سن میرے نانا چلدے کیہو جہے سن میرے نانا مسکراندے کیہو جہے سن حضور دے پاؤں مبارک کیہو جہے سن حضور دی انگلیاں کیہو جہے سن حضور دے پاؤں مبارک دی نیچے جڑی جگہ سی او کیہو جہی سی
تو حضرت اسید بن حضیر نے بغیر رسول اللہ سے پوچھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ خطرات کتنے ہیں، اور 25,000 کے مقابلے میں 1,500 کھڑے ہیں، تو حضرت اسید بن حضیر نے یہ نہیں کہا کہ آج تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ ناموس رسالت پر ہلکی کر دی جائے، کیونکہ حالات بالکل نہیں ٹھیک، آگ لگانے والی بات تھی، سردار تھا وہ۔ تو حضرت، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور یہ بے ادبی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے، کس حد تک میں آپ کی عزت پر بات کر سکتا ہوں۔ کل غلو فی حق کی تقصیر، ہمارے بزرگ یہ لکھ گئے جس حد تک بھی کوئی غلو کرے نا حضور کی شان میں، پھر وہ کہے گا کہ رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا۔ غلو ہے ہی کوئی نہیں، ہر کل غلو فی حق کی تقصیر، جتنا بھی کوئی غلو کرے آخر کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں حضور کی شان بیان کی۔ تو حضرت اسید بن حضیر جو ہمارے کلپ یہود و نصارہ کے ایجنٹ کیبلوں پر وہ نیٹ پر چلاتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ مولوی صاحب ممبر پر کیا بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی صحابی حضور کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں، کیوں جی تم نے پڑھے جو سکول کے اندر پیاری نبی کی پیاری باتیں، تسی وہ زنانی ایک نپی ہوئی جڑی حضور تے کوڑا سٹدی سی، تسی اے پڑھیا ہوندا تے کدی بھی یہ گلاں نہ کردے۔ ہاں ہاں جی، تسی یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں تو پڑھیا جو ہے کچھ ہے تو بیان بھی ہو جے کرنا، مولوی خادم پڑھیا جے وے تو پھر بیان اے ہی کرنا۔ اب دیکھیں جی صحابی رسول کیا کرنے لگے اور کن کے سامنے کرنے لگے، جن کے سامنے سانس بھی نہیں لیتے تھے صحابہ، اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن برادہ، آپ نے ابا جی حضرت برادہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو فلم نرفع رؤوسنا اعظاما لہو، ہم نے کبھی ایسے بھی سر نہیں کیا تھا حضور کی تعظیم کی وجہ سے، کہ کہیں ایسے کرنا بھی بے ادبی نہ بن جائے۔ ہاں جی، اور پھر عروہ بن مسعود کی گواہی بھی موجود، کہا کیا انہیں کہا مکے والے ہو، میں بڑے بڑے درباراں چ گیا، جڑا میں محمد عربی دے دربار دا منظر ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا۔ کیوں جی، یہ ساری گلاں اپنی جگہ، لیکن جدوں حضرت اسید بن حضیر آئے تے معاہدہ ہو رہا، قبیلے دا سردار ہے، رسول اللہ گل کر رہے ہیں، عثمان غنی لکھ رہے، لیکن صحابی کا عشق جو ہے وہ قابو نہ رہا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، حضور جو آ گئے۔ کیوں جی، تو عشق پھر کی فیصلہ کیتا، وہ عشق نہیں ویکھیا بھائی معاہدہ لکھیا جا رہا، قبیلے دا سردار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، پیڑ تے پتھر پتے ہوئے، شکر نہ کریے کوئی معاہدہ ہوئے جان چھٹے، یہ تو کہتے شکر ہے جی جناب حالات ٹھیک ہوئے، تو بعد پولیس آ گئی سی تو پھر انج ہو گئی سی تو پھر انج ہو گئی سی۔ میں کہا ایک دن بڑی ڈاڈی پولیس نہ تیرا واہ پہنا ہے، منکر نکیرہ نہ، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، ایتے تے پولیس چلی بھی جائے گی تو منکر نکیرہ تو پوچھ کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا دسو جی انہاں نال کی کر کے آئے وفا، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے، آج تک بڑا اپنی جانا بچانا پھردا، اس دن کسی نہیں جان بچانی، اس دن مٹی پا کے تیرے منہ تے لوگا چلا جانا ہے، اس دن آنا رسول اللہ نے۔ آج تک تیرے رشتہ دار موجود ہیں، کوئی تیری ضمانت کرا لے گا، کوئی رجسٹری دے دے گا، کوئی پیسے دے دے گا، تو اس دن صرف حضور ہی آنا ہے۔ تو انہوں نے جواب فرشتے نو دینا پینا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس انہاں نال کی کل انہاں دے بارے کردا رہا دنیا تے، بس اتنی بات ہے۔ آج کتنی سخت موقع ہوتے، صحابی رسول کی گل کر رہے، آندے نال گل کی تھی، یا نال ہجرس، فرمایا بندرا، کیوں جی فرمایا بندرا، کیوں جی انسان اور بندر، یہ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کتنی سخت باتیں کرتے ہیں، میں کہ جی ہن صحابی حضور کے سامنے گل کر رہے، تو میرے آقا نے نہیں فرمایا اوے اسید بن حضیر بندہ حوصلے سے بات کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں معاہدہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا بھی چاہتے تھے میرے غلام ایسی بات کرے، حضور آئے تو عشق بھی بے قابو ہو گیا۔ اما یا الحجرس، اما بندرا اتمد رجلیک بین یدی رسول اللہ، میں تو حضور کے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، آگے کی گل کیتی، واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت خصیتیک بالرمح،
اور دوسری وفی روایت لانفظ تو جنبہ کا بحاظ الرم ہے، فرمایا جب میں نے حضور دا حیا نہ ہوندا نا تو میں تیرے پیشاب والیاں نالیاں کپ دینیاں تے دوسرا ہے کہ میں تیرا ڈھڑ پاڑ دینا سی، تینوں پتہ نہیں تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، آج جو مرضی تو کے کہتے نرم بات کرو، میں کہو صحابہ نرم کیتی بات، نرم بات اور ہوتی ہے، جب رسول اللہ کی بات آئے تو صحابی بات کیا کرتے ہیں، میں سامنے کیوں جی 5ویں جلد تے صفحہ نمبر 376 اتنی 14 جلدان 5ویں جلد امام نے لکھیا، کیوں جی ہاں لانفظ تو خصیت ہے کہتا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، میں ویسے پردے نال تقریر کر رہا ہوں، صحابی جڑی گل کی تھی کہ جی مولوی صاحب کو بات ہی کرنی نہیں آتی، یہ دین پڑے ہوئے ہیں، میں کہا یہ کی پڑے ہوئے ہیں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ جو غلام ہے نا امریکی اور جناب برطانوی غلام اور اپنے نفس کے پجاری اور رسول اللہ کے دین کے دشمن اور باغی، جن کو ان کا مسلک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتی کہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے تو مسلمان کہ نہیں اس کو بھی حق بنتا ہے بات کرنے کا، آزادی اظہار رائے پر ہم تمہاری پیشاب کرتے ہیں، ہاں آزادی اظہار رائے تم اپنی ماؤں کے لیے استعمال جو کر رہے ہو وہ تھوڑی ہے، ہاں یہ آزادی تھوڑی جی تسی اپنی ماواں نال استعمال یورپ والے کر رہے ہو، ہاں جی یہ آزادی تھوڑی تسی اپنی بہناں نال جڑیاں استعمال کر رہے ہو، اسلام یہ ہے نبی کی طرف کوئی پاؤں بھی کرے تو اسلام کہتے ہیں اس کو ٹاپ، تو آڑی آزادی تے ساڑا پیشاب بھی نہیں ہوندا، ساڑا پیشاب بھی کہتا ہے کوئی آزادی ہے، آزادی اظہار رائے نے پتر، اور میڈیا کیا بکواس کر رہا ہے، کراچی میں کل ان بدماشوں کے حق میں ریلی نکالنے کی کوشش ہوئی، وہ 3 جو بدماش انہوں نے پکڑے ہوئے گستاخان رسول، وہ کیا کہتے ہیں میں اور سانو تو بلاندے بھی نہیں، اگر کوئی میڈیا والا ہے تو سانو بشک جڑے مرضی سٹوڈیو تے بلاؤ، مولوی خادم اکیلا آ جائے گا، اسی تو حضور کی عزت واسطے جانے تو بغیر محافظوں کے آئے گا، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی، صرف 10-15 منٹ، جتنے مرضی وڈے بدماش اینکر لے آؤ، غنڈے دین دے دشمن اور جو بکواس کرتے حضور کی ناموس کے بارے میں، میں کتا پاک رسول اللہ اکیلا ہی کافی، نہ خود انہوں نے گل کرا، ہاں جی میں نے حدیثاں بھی لمبیاں لمبیاں یاد ہیں تے میں پڑھے بھی ہویا، میں نے عربی بھی آندی، فارسی بھی آندی، اردو بھی آندی، ٹھیک ہے جی، تو میں ایک کو انہوں کو سوال کرنا نا تو انہوں نے لگ پتے جانے، جنرل شاہد عزیز کہندا ہے اسی بڑے بڑے مفتی تے فقیہ خریدے، اے جدو نویں نویں ٹی وی مشرف بنائے، جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب وچ لکھیا، انہوں نے کہا اسی بڑے بڑے مولوی پیر تے فقیہ خریدے کہ دین ان بیان کیویں کرنا ہے کیبلاں تے بیٹھ کے، او ہورن جڑے تسی خریدے، ہاں اے جڑا مولوی خادم بیٹھیا کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نال، بس ہورن جڑے تواڈے ٹکڑے تے بک گئے، ہاں جی ہاں انہوں نے تسی واقعی خرید لیا ہونا، لیکن محمد عربی دے غلام تسی ویکھے نہیں، سانو بلاؤ قبلہ تے کی کہندے جی مولوی سخت باتیں کر رہے ہیں، وہ تواڈے پیو لگ دین جڑے مطلب حضور تے گستاخن تسی انہاں دی حمایت جلوس کڈ دیو، ہن تسی تیار رہنا ہے توجہ، جے لاہور وچ نہ کوئی کوشش کیتی نا تو پھر اسی ایہو جے جلوس کڈاں گے تے نسل بھی یاد رکھو، توجہ توجہ گستاخوں واسطے تسی جلوس کرنا ہے تو ان کو چھوڑ دو جی، اور ان کے بارے میں تم کراچی والے ہمارے علماء مشائخ ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے جو کارکنان ہیں، ہم انہیں کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان بدماشوں کی بدماشیوں کو روکا، اور یہ جو حضرت انہوں نے جڑے بکواس کیتے ہیں وہ تو قیامت والے دن شاید وہ حضور نے فرمایا جڑے متکبر لوگ ہیں نا، متکبر دنیا تے تکبر کرنے، قیامت والے دن انسانی شکل ہے چمٹی دی شکل ہے، چمٹی دے سائز وچ اٹھایا جائے، شکل انسان دی ہوئے گی، وہ کنج اٹھائے گا خالق وہ تے مالک جاندا، قیامت والے دن کافراں نوں منہ دے بل چلایا جائے گا، منہ دے بل، قیامت والے دن کافر الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کافراں نوں جہنم دے ول جدوں منہ دے بل چلایا جائے تے صحابہ عرض کیتی حضور منہ دے بل کیویں چلن گے کافر، اے منہ جڑا حضور دے خلاف بولدا رہا اس دے بل چلنا ہے کافراں نے، جڑے عام کافراں انہاں دا حال ہے تے جڑے گستاخ انہاں دا کی بنے گا،
تسی آج ان کی حمایت کرتے ہو اور جناب ہمیں کہتے ہو کہ جی ان کے خلاف حق میں جلوس نکالتے ہو، اور پھر آگے تم کھڑے ہوتے ہو آج جی ادھر وہ جلوس انہوں نے نکالنا ہے، تسی لاہور کڈو. ہاں توجہ توجہ توجہ، تسی لاہور کڈو، اعلان کرو، پھر اسی تانوں دسنے ہیں بھئی جلوس گستاخاں دے حق وچ توجہ. میں بالکل میں آخری میری زندگی دا اس دن میں شہید ہو جانا ہے اس دن. میں نے ضرورت ہی نہیں اس زندگی دی، میں ضرورت ہی کوئی نہیں اس زندگی دی. کم از کم چج دا مرتے جائے. ذلیل ہو تسی کی چاہتے ہو دنیا تے؟ امت نو برباد کرنا چاہتے ہو؟ یہاں تو صحابی یہ بھی نہ برداشت کر سکے، اور آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو جناب. یہ جی ایسے جی آرٹ کونسل ہوگی، فلان کونسل ہوگا، سول سوسائٹیاں ہوگی، سارے جہنم میں جاؤ جا کے یورپ اپنی ماما نو بھی لے جاؤ، سارے نو لے جاؤ، اتنے جا کے تمہاری سول سوسائٹی چل سکتی. پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے بس. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا ہے. ہاں جی، اگر کسی کو بہت تکلیف ہے وہ اپنے یورپ والی آزادی چاہتا ہے تو یورپ چلا جائے. یہاں تو لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان کا مطلب کیا؟ بس دستور ریاست کیا ہوگا؟ تم کیا چاہتے ہو کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں ایسے نہیں ہوگا. ہم بڑے فقیر لوگ ہیں، لیکن غیرت میں اسید بن عزیر نے جہاں پاؤں رکھا یا آپ کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا، اس پاؤں کی خاک کی برکت سے ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت ہی چیز موجود ہے. اسید بن عزیر تو اسید بن عزیر تھے نا. یہاں تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اوہ جی حالات کیسے ہو گئے. جنگ سر پر منڈلا رہی ہے، 25,000 کا لشکر کھڑا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں. پھر بھی صحابی نے یہ نہیں کہا آج جانے دو یار، آج تھوڑا سا نرم بات کر دو. آپ بند رہا حضور کے سامنے لگتا. اسید بن عزیر کیا حضور کی مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسے ایسے. میں ان کے ساتھ معاہدہ، میرے آقا نے کچھ بھی بات نہیں فرمائی. حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے. حضور کے سامنے غلط بات ہو حضور خاموش نہیں رہتے. ہاں جب حضور خاموش رہے تو اس کا معنی تھا یہی کہ میرے دشمن کے ساتھ ایسی بات کی جائے جیسے اسید بن عزیر نے کی. یہ حدیث تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے. ہاں جی، حضور نہ ٹوکے صحابی کو، بات چل جائے تو مطلب یہ ہے کہ بات صحیح ہوئی ہے. 6 ستمبر نو جنہاں قربانیاں دتیاں پاکستان واسطے، انہاں دا یوم منایا جاندا تے 7 ستمبر نو ختم نبوت دا مسئلہ حل ہویا، وہ کیوں نہیں منایا جاندا؟ ادھی ایسی گل ہی کد نہ کیتی. 10,053 جڑے شہید ہوئے ختم نبوت دی خاطر، مولانا عبدالستار خان نیازی، انہاں دا یوم سرکاری سطح تے کیوں نہیں منایا جاندا؟ جڑا بابا پھانسی تک گیا. مولانا نورانی دی پگڑی اگلیاں پھاڑ دیتی سی اس خاطر. مولانا نورانی دی پگڑی ایئرپورٹ تے انہاں پھاڑ دیتی. سید خلیل احمد قادری پھانسی دے پھندے تک گئے. انہاں دا یوم کیوں نہیں منایا جاندا؟ اس نو بھی چھڑ دیو. غازی علم الدین دا یوم کیوں نہیں منایا جاندا؟ اس لیے کہ اس نے کام حضور کی عزت پر کیا. وہ اس نے تو کام ہی کوئی نہیں نہ کیا. حضور کی ناموس اور عزت پر اس وقت جو ایک نہیں ارباں گستاخیاں کیتیاں کافراں نے اس وقت حضور دیاں، ایک نہیں دو نہیں، ارباں گستاخیاں انٹرنیٹ تے وہ کر رہے ہیں رسول اللہ دی. او دا جواب کنے دینا ہے؟ انہاں نو قابو کنے کرنا ہے؟ کیا ہمارے امن کے طرز سے وہ قابو ہو جائیں گے کافر؟ وہ نہیں ہوں گے. اس کے اندر امام نے لکھا 581 ہجری برنس جو عیسائیوں کا حکمران تھا، مسلمانوں کا قافلہ مصر سے شام جا رہا تھا، وہ سپہ سالار تھا برنس. اس نے قافلے کو لوٹا. لوٹنے کے بعد اس نے مسلمانوں کے قافلے کو قتل کرنا شروع کر دیا. جب مسلمانوں کے قافلے میں چیخ پکار اٹھی تو برنس کہنے لگا، صاحب کرک کا حکمران تھا، وہ کہنے لگا اینا محمدکم ادعوہ ینصرکم، کتھے ہوئے تہاڈا نبی؟ اپنے نبی نو بلاؤ تہاڈی مدد کرے. اے انہیں گل کر دیتی 581 ہجری. اس دوران صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گیا تے بہت ڈاڈا بیمار ہو گیا. زندگی دی امید مک گئی. لوگ جشن منانے شروع کر دیتے. منافقین، حاسدین، مشرکین، صلیبیاں، انہاں کہا لو جی اے تے گیا ساڈی جان چھٹی. امام نے لکھیا صلاح الدین ایوبی 3 منتا منیاں. انہوں نے کہا یا اللہ میں نو صحت دے دے، آئندہ میں ساری زندگی تیرے نبی دے دین دا کم کروں گا، اور کم کو نہیں کروں. میں نو فتح دے دے، میں سارے وسائل جھونک دیاں گا، بیت المقدس فتح کراں گا. تیسری جڑی انہیں منت منی نا، انہیں کہا اللہ یقتلن بیدہ،
البرنس صاحب القرق لأنہ نقص العادہ و تنقص الرسولہ. انہوں نے کہا یا اللہ تیسری میری منت اے وے کہ لیقتلنہ، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، ضرور بے ضرور میں اپنے ہاتھ سے برنس کو قتل کروں گا، اس لیے کہ اس نے ایک تو وعدہ توڑا، دوسرا تیرے نبی کی اس نے توہین کی ہے. لو جی گستاخی رسول سے بیزاری کا اعلان ہے یا قتل کرنے کا اعلان ہے؟ قتل کرنے کا. لیقتلنہ یہ نہیں تو پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ آگے پڑھو میرے کو. قتل لیقتلو کا معنی قتل کرنا ہوتا ہے، بیزاری نہیں ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں مسجد بنا دیاں گا. مسجد بیت المقدس آزاد کروا رہے سی، یہ منت انہیں علیحدہ منی. بیت المقدس میرے آقا نے 17 مہینے وہ منہ کر کے نمازاں پڑھیاں، وہ قبلہ اول ہے، وہی آزادی دی علیحدہ منت منی. انہیں کہا یا اللہ مینوں سیف دیویں، میں تیرے حبیب دے دشمن کو اپنے ہاتھ نال بدلہ لینا. اے امام نے لکھا 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا کوئی نہیں، 2 سال ستا کوئی نہیں. تو تے میں جناب بس ٹھیک ہے جی ہن اسی کی کر سکنے ہیں. میں کہ اے کر سکنے ہیں جڑا صلاح الدین ایوبی کیتا ہے. ہن جڑے ووٹ لین آنے انہاں کول پوچھو تے صحیح یار حضور دی عزت واسطے تو کی کام کیتا ہے؟ اے تے گل ہو جانی سیاسی جڑی میں کر رہا. تساں کدی پوچھا کسی کولوں کہ یار رسول اللہ دی توہین ہوئی تے تساں کی کیتا ہے اسمبلیاں وچ بیٹھ کے؟ خالی کلمہ پڑھن نال گل مک جانی. صحابہ سب کچھ دے کے بھی رب نے فرمایا سی لا ترفعوا اصواتکم، پتر بھی دیتے، باپ بھی دیتے، گردناں بھی دتیاں، جگر کلیجے سب کچھ دیتا. فرمایا خیال کرنا میرے حبیب دی آواز تو آواز اونچی نہ ہوئے. تو 150 باری درود شریف پڑھ کے سمجھنا کہ میں نے رسول اللہ دا حق ادا کر دیتا. تو ایک حج عمرہ کرن نال تو کی سمجھنا کہ میں رسول اللہ دا حق ادا کر دیتا ہے؟ اے مسلمانوں دا رواج ہے. حضور دی عزت تے گل کرو. میں تھوڑے جے مینوں اے دینا، میں ذرا یہ بھی سنا دینا، اے بیچارے پریشان نہ ہوں. ایتھے ذرا یہ بھی سنو تاکہ تانوں پریشانی کوئی نہ ہوئے. امام نے لکھا، امام تقی الدین یا تقی الدین، ہاں جی درس نظامی کیڑے کیڑے پڑھدے ہوئے ہو طالب علم؟ ہاں جی. اور تقی الدین میں کون پڑھدا پیا؟ تسی پڑھیا درس نظامی؟ اچھا میں آ کے پڑھیا. نہیں تو میں تہاڈے کو پوچھنا سی بھئی تقی الدین یا تقی الدین. امام تقی الدین سبکی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک لفظ بولیا میں؟ اچھا چلو ٹھیک. اینا لکھیا ہے دے وچ آپ نے فرمایا کہ وتعذیروا بالمبالغۃ فی تعظیمی و نصرتی و اعانتہ. فرمایا حضور کی لتعذروا کا معنی یہ ہے کہ حضور کی عزت، حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی تعظیم کرنے میں بندہ حد کر دے وے، مبالغہ کرے. اور وعادت الصحابۃ فی ذلک المبالغہ، میں صحابہ دی بھی یہی عادت سی کہ حضور دی عزت تعظیم کرنے چ حد درجے دا مبالغہ کر دے. اگلی جڑی گل امام تقی الدین سبکی فرماندے ہیں وَلَوِ اسْتَقْصَيْنَا، اگر میں صحابہ دے واقعات بیان کرا ماوردانم فی ذالک لطالا تے گل لمبی ہو جائے گی. وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. گل ایتھے آ کے مکری. آپ فرماندے ہیں صحابہ حد کر دیتی حضور دے تعظیم کرنے، پیشاب پی گئے اور کی کرنا. ایتھے مولوی اٹھ کے حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. صحابہ پیشاب پی گئے. حضرت جابر بن عبداللہ کیا حضور میں تھوڑا پیشاب کھا جانا سی، میں نے ملیا نہیں ہے. جنگ یرموک کے جرجا نامی سپہ سالار آیا، کہنے لگا خالد، اور میں سنیا بھائی چنگے بندے جھوٹ نہیں بول دے تے چنگے بندے دھوکہ بھی نہیں دیں دے. میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہنا، تو اے نہ ہوئے تو میں تلوار چلا دے تے تو دھوکہ نہیں دینا. میں تیرے کو گل پوچھنا چاہنا. انہوں نے کہا 10. انہوں نے کہا یار اللہ نے آسمان پہ ایک تلوار نازل کی تھی تیرے نبی تے، او تیرے نبی نے تینوں دیتی. سچی گل دس، جدھر جانا اب جناب تیری تلوار دے چرچن، اے تلوار جڑی تیرے ہاتھے چے اے اللہ نے آسمان تو نازل کی تھی، سچی گل کری. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کہا پھر تینوں کیوں کہندے ہیں سیف من سیوف اللہ؟ فرمایا جلیا میں نے رسول اللہ فرمایا، اس واسطے میں نے کہنا. انہوں نے کہا پھر اے پاور کیڑے پاسوں آئی تیرے کو؟ کیوں جی؟ آپ نے نہیں فرمایا میں بڑے خاندان دا آدمی ہاں، میری خاندانی طور تے اسی مجاہد ہوندے ہاں، شجاع ہوندے ہاں، اسی انج ہوندے ہاں، تینوں پتہ نہیں خالد دی بازو کتنی پر. فرمایا میں تینوں دسنا ہے پاور کیڑے پاسوں آئی. اے ٹوپی ویکھیا، کیا بات کیا بات، زندہ باد. گل اتنے مک جاندی. مولی خادم کون ہوتا ہے؟ میرے نعرے لگاؤ.
خالد بن ولید نے کیا تین جاننا نہ 6 فٹ 7 فٹ دا میں جانا میری چھاتی نہیں ہے ویکھی تو جاننا نہ میں کہڑے قبیلے دا انہیں کہا نہ ٹوپی نہیں ویکھی انہیں کہا ویکھی بوسیدہ جی ہے انہیں کہا گل وچ ہو رہے واہ 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 زندہ باد گل وچ ہو رہے انہیں کہا بوسیدہ فرمایا گل وچ ہو رہے اے میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے وہ گل وچ ہے وے واہ 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 زندہ باد زندہ باد ایسا کون ہوتا یار حضور کی بات کرو جب میرے آقا مولا کی بات ہوگی نا تو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے کیوں جی اسلام پھر قرض تو نہیں نہ رکھے حضرت بلال دا فرمایا تیرا جسم گلیاں گھسیٹا گیا اور تو گلیاں چ نہیں چلنا آج موقع ہے کعبے کی چھت تے چڑھ زندہ باد زندہ باد کیوں جی بے شک تو پھر غلام تے لونڈی دے پتر ہون اسامہ بن زید تے گھوڑے ہوتے سوار ہو جان افضل الخلق بعد الرسل پیدل نال اسلام چلا دیندا اسلام اسلام ہے لیکن کس نے اقبال کہنا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیں واہ 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 اقبال کہنا اندروں بندہ ٹٹو ہوئے تے میرا شعر بھی پڑھے گا تو انہوں کچھ نہیں ہوئے اقبال دا شعر پڑھن واسطے بھی اتنی غیرت چاہیے تھی خالی ہاں جی میں پکی بات ہے میں اقبال دی قبر اس باری گیا نا اسی عرس منایا اقبال جدوں دا مریا آئے جو عرس کسے نہیں منایا پہلی مرتبہ میں بالکل پکی بات پہلی مرتبہ پہلی بار ہوئی جی جی اسی اتنے گئے تو جناب وہ رینجر والے کدی کمن این چلے جان منڈے نو کمن کدی این چلے جان میں نے منڈے کہندے جی یہ تے بیٹھن نہیں دیندے میں کہا بیٹھ جاؤ چلو تسی بیٹھ ایک نعرہ لبیک دی لان دی روڑ دے رہے تے تسی ویکھنا تے صحیح نہ رینجر نظر آنی نہ پولیس نظر لبیک 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 اسی میں کہ تسی قرآن خانی ہو بہ جاؤ منڈیا بہ جا اور گل مکانی بھی ہے چلے ہو گل مکانی ختم کرنے کو لمبی گلاں تھوڑی گل ایک ہی ہوے جنے والی تو ہوے 1.5 گھنٹے کی گل ہوے ہاں جی گل ایک ہی ہوے تے اگلے تے دھوں تو نکلے صدیق اکبر ایک کوئی گل کیتی اوم سس بازار اللہ اور بابا مسعود تے دھوں کٹ دیتے انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا تو جاننا نہ ہے کون ہے اے صدیق اکبر ہے اور کون ہے جی بتیجے نے بھی کوئی گل کی تھی جب این داڑھی مبارک والا ہاتھ کیتا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ چاچے دے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا این نہیں کہا چاچا جی اسی کلمہ پڑھیا تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ آج دا مسئلہ کہندا این میں آکا چلے آؤ حضور دی عزت تے گل انج ہو ہی نہیں سکتی جھوٹ مارنا جڑا اگر مگر نال بات کرنا ناموس رسالت تے این گل ہے جویں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تھی چاچے دے ہاتھ تے تلوار دا دستہ مارے آخر جدا گل ہے حضرت رسول اللہ پیچھے کرو چاچا تن پتہ نہیں کدھر ہاتھ کر رہے ہو اللہ 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 کہ جی مہذب بات کرو میں کہا مہذب دیا پترا دین اسا جڑا پڑھیا اس وہی بیان کرنا بے شک بے شک سانو کوئی نواں دین پڑھانا چاہتے ہو تو بس ایک کو جملہ واللہ تصل الیک یہ دوبارہ انج ہاتھ ہویا کٹ کے رکھ دیں گے اللہ 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 کیوں جی صحابہ سے میٹنگ نہیں کی تھی چونکہ سفیر آ رہا ہے چونکہ سفیر آ رہا ہے اور چونکہ ٹیبل ٹاک ہونی ہے چونکہ ایسے ہونا ہے چونکہ آج ایسے ہونا ہے لہذا خیال کرنا ہے تھوک مبارک نہیں لینی وہ کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہے آج کیا کہے گا کہ یہ لوگ تھوک منہ پر ملتے ہیں یہ مہذب نہیں ہے جھوٹ مارنے نو حضور نال اسی جو جلیا تو حضور دا نام منہ تیرا کر سکے ہو صحابہ تے حضور دی تھوک بھی منہ تے مڑی تو کی محبت کی تھی تو تے لفظ محمد چمن واسطے بھی دلیلاں پوچھنا تے صحابہ تے کوئی دلیل نہیں پوچھی زندہ باد حضور کیا بات ہے بھی ہاں تو نہ چمن صحابہ تے تھوک مبارک تو کی محبت کی تھی جلیا زندہ باد تو دلیلہ پوچھنا حضور واسطے اللہ 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 ایتھے تو دلیل دا تعلق ہی کوئی نہیں امام تقی الدین سبکین فرماندے صحابہ باویں سب کچھ کیتا لیکن فلم یبلغوا ما هو حقہ حق تو حضور دا بھی ادا نہیں کر سکتے تے تو 100 باری درود شریف پڑھ کے سمجھنا میں حضور دا حق ادا کیتا حضور نال پیار انج ہونا ہاں جی این کر کے پیار ہوندا این کر کے پیار ہوندا ہی نہیں میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا جی نہیں بیٹھو میں گل آخر تے لانے تسی میری گل سن میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا میں آکھا اقبال لاہوری کلندر سیال کوٹی کو بھی پوچھا کلندر سیال کوٹی کو بھی پوچھا تے کلندر لاہوری کو بھی پوچھا
تو میں کہا علامہ صاحب تسی دسو جناب حضور نال پیار اینج کر کے ہوندا یا اینج کر کے ہوندا؟ اقبال کہندا تو سمجھ کوئی نہیں، نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ انہاں نو حضور پچھلے سال اقبال دی نے چھٹی اس واسطے منسوخ کی تھی کہ انہاں ممتاز نو چاڑنا سی پھٹے تے قوم نے پوچھنا سی او ذلیلو اقبال تے کھڑیا علم الدین نہ تسی نو پھٹے کیوں لایا؟ انہاں اقبال وارث ہی کوئی نہیں سی۔ میں اقبال دی قبر تے کھڑ کے کیا اقبال نو میں جے کیا میں کہا دس اقبال تو علم الدین نہ کھڑا ہویا تے ہیرو بنیا تے اسی ممتاز نہ کھڑ کے کیوں دہشت گرد بنیا؟ میں سوال کیتا اقبال کو وہ دی قبر، میں کہا آج اٹھ قبر چو نکل باہر، جے تو کہنا اسی غلط کیتا تے ایتھی پھندا پا کے مر جانے۔ گالے کرنے والی شریعت دی پابندی نہ ہوندی اقبال نچدے باہر۔ اللہ اللہ تسی کی سمجھتے ہو حضور دی امت تسی اتنے بدبخت ہو؟ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا دس اقبال اور تو دس اللہ نے اپنے حبیب نو کی شان عطا فرمائی؟ اقبال کہنا اللہ بھی تو قلم بھی تو۔ زندہ باد بس کیوں جی؟ میں پھر اقبال کو پوچھا، میں کہا اوے مولوی کہندے نماز تو بعد درود شریف پڑھیا تے نماز وچ خلل آندی، اور تو دسو اقبال خلل آندا ہے؟ کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو وہ میری نماز کا امام۔ اللہ 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 شوق تیرا اگر نہ ہو۔ کیوں جی؟ سیدنا صدیق اکبر نو بھی سمجھ نہیں سی آج نماز پڑھا رہے سن بھائی حضور آ گئے، تے صحابہ نو بھی سمجھ کوئی نہیں سی آئی بھائی حضور جی آ گئے تو چلو نماز ایک ہی ہے نہ پڑھ ہی لئیے نہ۔ صحابہ نے 8 جگہ بخاری حدیث موجود ہے او اللہ دے بندے او حضور نال پیار کرنا ہے۔ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے بتانا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے۔ اللہ 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 صدیق اکبر سارا مال لے آئے سن لیکن 2 لیٹا اندر چھپا کے آئے سن، کہندے حضور اے نہیں لانی ہے، 2 دیگاں دے چاول اندر ایک کونے چ رکھا ہے سن۔ یہی مولوی کہندے نا صدیق اکبر لیٹا لائیاں، میں آخر جی واقعی نہیں لائیاں، چھپا کے آئے سن کونے، 2 دیگاں دے چاول اندر چھپا کے آئے سن۔ شرم نہیں آتی ہے نا مولویوں نے یہ بکواس کر دیں کہ جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا نا چھٹی کیڑی شے وچ چلیا، 2 دیگاں دے چاول نہیں پیو قتل کر دیتے سی۔ کیوں جی؟ جاندے جاندے کفن بھی نہ ملیا، دیگاں دے چاول چھپائی رکھے، مٹھائی نہیں ونڈنی میں حضور دی آمد، کفن بھی نہ ملے۔ اے کیڑے تو دین بیان کرنے ہو؟ اے کیڑا دین بیان کرنے ہو؟ اے تواڈے سارے مولوی 3 دہاڑے اتنے جمع نے شیخ الحدیث ہو، اور ایک حدیث ہی تو پڑھ دینی سی مولا علی علی، واہ 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 جے نہیں سی تو مینوں بلا لیندے میں پڑھ دیندو۔ زندہ باد زندہ باد کیوں جی؟ ہن امام حسن پاک دی حدیث سنو، اے تے مولا علی دی سی، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف علی منها تعلق بھی۔ اللہ 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 امام حسن فرماتے ہیں میری عمر تے 7 سال سی جدو میرے نانا جان دنیا تشریف لے گئے، ظاہری دنیا تے میں اپنے ماموں جان کو پوچھا، میں کہا دسو تے صحیح جی حضور دا چہرہ کی وجہ سی، حضور دے ہاتھ کی وجہ سن، حضور دے بال کی وجہ سن، میرے نانا چل دے کی وجہ سن، میرے نانا مسکران دے کی وجہ سن، حضور دے پاؤں مبارک کی وجہ سن، حضور دی انگلیاں کی وجہ سن، حضور دے پاؤں مبارک دی نیچے جڑی جگہ سی او کی وجہ سی۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے بغیر رسول اللہ سے پوچھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ خطرات کتنے ہیں، اور 25,000 کے مقابلے میں 1500 کھڑے ہیں، تو حضرت اسید بن حضیر نے یہ نہیں کہا کہ آج تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ ناموس رسالت پر ہلکی کر دی جائے، کیونکہ حالات بالکل نہیں ٹھیک، آگ لگانے والی بات تھی، سردار تھا وہ۔ تو حضرت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور یہ بے ادبی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے، کس حد تک میں آپ کی عزت پر بات کر سکتا ہوں۔ کل غلو فی حقی تقصیر، ہمارے بزرگ یہ لکھ گئے جس حد تک بھی کوئی غلو کرے نا حضور کی شان میں، پھر وہ کہے گا کہ رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا۔ غلو ہے ہی کوئی نہیں، ہر کل غلو فی حقی تقصیر، جتنا بھی کوئی غلو کرے آخر کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں حضور کی شان بیان۔ تو حضرت اسید بن حضیر
جو ہمارے کلپ یہود و نصارہ کے ایجنٹ کیبلوں پر وہ نیٹ پر چلاتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ مولوی صاحب ممبر پر کیا بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی صحابی حضور کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں. کیوں جی تم نے پڑھے جو سکول کے اندر پیاری نبی کی پیاری باتیں، تسی وہ زنانی ایک نپی ہوئی جڑی حضور تے کوڑا سٹدی سی، تسی اے پڑھیا ہوندا تے کدی بھی یہ گلاں نہ کردے. ہاں جی تسی یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں تو پڑھیا جو ہے کچھ ہے تو بیان بھی ہو جے کرنا، مولوی خادم پڑھیا جے وے تو پھر بیان اے ہی کرنا. اب دیکھیں جی صحابی رسول کیا کرنے لگے اور کن کے سامنے کرنے لگے، جن کے سامنے سانس بھی نہیں لیتے تھے صحابہ، اور ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، ایسے بیٹھتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن برادہ، اپنے ابا جی حضرت برادہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو فلم نرفع رؤوسنا اعظاما لہ، ہم نے کبھی ایسے بھی سر نہیں کیا تھا حضور کی تعظیم کی وجہ سے کہ کہیں ایسے کرنے میں بے ادبی نہ بن جائے. ہاں جی. اور پھر عروہ بن مسعود کی گواہی بھی موجود. کہا کیا انہیں کہا مکے والے ہو میں بڑے بڑے درباراں چ گیا، جڑا میں محمد عربی دے دربار دا منظر ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا. کیوں جی یہ سارے اپنی ساری گلاں اپنی جگہ، لیکن جدوں حضرت اسید بن عزیر آئے تے معاہدہ ہو رہا، قبیلے دا سردار ہے، رسول اللہ گل کر رہے ہیں، عثمان غنی لکھ رہے، لیکن صحابی کا عشق جو ہے وہ قابو نہ رہا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، حضور جو آ گئے. کیوں جی تو عشق پھر کی فیصلہ کیتا، وہ عشق نہیں ویکھیا بھائی معاہدہ لکھیا جا رہا، قبیلے دا سردار ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، پیڑ تے پتھر پتے ہوئے، شکر نہ کریے کوئی معاہدہ ہوئے جان چھٹے. یہ تو کہتے شکر ہے جی جناب حالات ٹھیک ہوئے، تو بعد پولیس آ گئی سی تو پھر انج ہو گئی سی تو پھر انج ہو گئی سی. میں کہا ایک دن بڑی ڈاڈی پولیس نہ تیرا واہ پہنا ہے منکر نکیرہ نہ، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے. ایتے تو پولیس چلی بھی جائے گی تو منکر نکیرہ تو پوچھ کے جانا ہے. انہوں نے کہا دسو جی انہاں نال کی کر کے آئے وفا، اس دن واسطے کوئی تیاری کر لے. آج تو بڑا اپنی جانا بچانا پھردا، اس دن کسی نہیں جان بچانی. اس دن مٹی پا کے تیرے منہ تے لوگا چلا جانا ہے. اس دن آنا رسول اللہ نے. آج تک تیرے رشتہ دار موجود ہیں، کوئی تیری ضمانت کرا لے گا، کوئی رجسٹری دے دے گا، کوئی پیسے دے دے گا، تو اس دن صرف حضور ہی آنا ہے. تے انہاں نے جواب فرشتے نو دینا پینا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس انہاں نال کی کل انہاں دے بارے کردا رہا دنیا تے. بس اتنی بات ہے. آج کتنی سخت موقع ہوتے، صحابی رسول کی گل کر رہے، آندے نال گل کی کیتی، یا نال ہجرس، فرمایا بندرا. کیوں جی فرمایا بندرا، کیوں جی انسان اور بندر، یہ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. مولوی صاحب کتنی سخت باتیں کرتے ہیں. میں کہ جی ہن صحابی حضور دے سامنے گل کر رہے، تو میرے آقا نے نہیں فرمایا اوے اسید بن عزیر بندہ حوصلے سے بات کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں میں معاہدہ کر رہا ہوں. میرے آقا بھی چاہتے تھے میرے غلام ایسی بات کرے. حضور آئے تو عشق بھی بے قابو ہو گیا. اما یا الحجرس، اما بندرا اتمد رجلیک بین یدی رسول اللہ. میں تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا. آگے کی گل کیتی، واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت خصیتیک بالرمح، اور دوسری وفی روایت لانفذت جنبک بہذا الرمح. فرمایا جی میں حضور دا حیا نہ ہوندا نا تو میں تیرے پیشاب والیاں نالیاں کپ دینیاں. دوسرا ہے کہ میں تیرا ڈھڑ پاڑ دینا سی. تینوں پتہ نہیں تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا. آج جو مرضی کو کے کہتے نرم بات کرو، میں کو صحابہ نرم کیتی بات. نرم بات اور ہوتی ہے، جب رسول اللہ کی بات آئے تو صحابی بات کیا کرتے ہیں. میں سامنے کیوں جی 5ویں جلد تے صفحہ نمبر 376، یہ 14 جلدان 5ویں جلد امام نے لکھیا. کیوں جی لانفذ تو خصیت ہے کہ ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا. میں ویسے پردے نال تقریر کر رہا. صحابی جڑی گل کیتی کہتی مولوی صاحب کو بات ہی کرنی نہیں آتی، یہ دین پڑھے ہوئے ہیں. میں کہا یہ کی پڑھے ہوئے؟ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. یہ جو غلام ہے نا امریکی اور جناب برطانوی غلام اور اپنے نفس کے پجاری اور رسول اللہ کے دین کے دشمن اور باغی، جن کو ان کا مسلک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ایسی باتیں کیوں نہیں بتاتی
کہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرے تو مسلمان کہ نہیں نہیں اس کو بھی حق بنتا ہے بات کرنے کا. آزادی اظہار رائے پر ہم تمہاری پیشاب کرتے ہیں. ہاں جی ہاں, آزادی اظہار رائے تم اپنی ماؤں کے لیے استعمال جو کر رہے ہو وہ تھوڑی ہے. ہاں یہ آزادی تھوڑی جی تسی اپنی ماواں نال استعمال یورپ والے کر رہے ہو. ہاں جی یہ آزادی تھوڑی تسی اپنی بہناں نال جڑیاں استعمال کر رہے ہو. اسلام یہ ہے نبی کی طرف کوئی پاؤں بھی کرے تو اسلام کہتے ہیں اس کو ٹپ. تہاڈی آزادی تے ساڈا پیشاب بھی نہیں ہوندا, ساڈا پیشاب بھی کہندا ہے کوئی آزادی ہے. آزادی اظہار رائے نے پتر. اور میڈیا کیا بکواس کر رہا ہے. کراچی میں کل ان بدماشوں کے حق میں ریلی نکالنے کی کوشش ہوئی. وہ 3 جو بدماش انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں گستاخان رسول, وہ کیا کہتے ہیں میں ہن سانو تو بلاندے بھی نہیں. اگر کوئی میڈیا والا ہے تو سانو بشک جڑے مرضی سٹوڈیو تے بلاؤ, مولوی خادم اکیلا آ جائے گا. اسی تو حضور کی عزت واسطے جانا ہے تو بغیر محافظوں کے آئے گا. لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی, صرف 10-15 منٹ جتنے مرضی وڈے بدماش اینکر لے آؤ, گنڈے دین دے دشمن اور جو بکواس کرتے حضور کی ناموس کے بارے میں. میں کتا پاک رسول اللہ اکیلا ہی کافی. میں خود انہوں نے گل کرا. ہاں جی میں نے حدیثاں بھی لمبیاں لمبیاں یاد ہیں تو میں پڑھے بھی ہویا. میں نے عربی بھی آتی, فارسی بھی آتی, اردو بھی آتی. ٹھیک ہے جی. تو میں ایک کو انہوں کو سوال کرنا نا تو انہوں نے لگ پتے جانے. ہاں جنرل شاہد عزیز کہندا ہے اسی بڑے بڑے مفتی تے فقیہ خریدے. اے جدو نویں نویں ٹی وی مشرف بنائے جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب وچ لکھیا انہیں کہا اسی بڑے بڑے مولوی پیر تے فقیہ خریدے کہ دین ہن بیان کیویں کرنا ہے کیبلاں تے بیٹھ کے. او ہورن جڑے تسی خریدے. ہاں اے جڑا مولوی خادم بیٹھیا کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا. سبحان اللہ. کرو مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نال. بس او ہورن جڑے تواڈے ٹکڑے تے بک گئے. ہاں جی ہاں انہوں نے تسی واقعی خرید لیا ہونا, لیکن محمد عربی دے غلام تسی ویکھے نہیں. سانو بلاؤ کیبلا تے کی کہندے جی مولوی سخت باتیں کر رہے ہیں. وہ تواڈے پیو لگدے جڑے مطلب حضور تے گستاخ ہیں, تسی انہاں دی حمایت جلوس کڈ دیو. ہن تسی تیار رہنا ہے توجہ. جے لاہور وچ نہ کوئی کوشش کیتی نا تو پھر اسی ایہو جے جلوس کڈاں گے تے نسل بھی یاد رکھو. توجہ توجہ توجہ. گستاخوں واسطے تسی جلوس کرنا ہے تو ان کو چھوڑ دو جی. اور ان کے بارے میں تم کراچی والے ہمارے علماء مشائخ ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے جو کارکنان ہیں ہم انہیں کروڑوں سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان بدماشوں کی بدماشیوں کو روکا. اور یہ جو حضرت انہوں نے جڑے بکواس کیتے ہیں وہ تو قیامت والے دن شاید وہ حضور نے فرمایا جڑے متکبر لوگ ہیں نا, متکبر دنیا تے تکبر کرنے, قیامت والے دن انسانی شکل چمٹی دی شکل چمٹی دے سائز اٹھایا جائے. شکل انسان دی ہوئے گی, وہ کنج اٹھائے گا خالق وہ تے مالک جاندا. قیامت والے دن کافرانوں منہ دے بل چلایا جائے گا, منہ دے بل. قیامت والے دن کافران الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, کافرانوں جہنم دے بل جدوں منہ دے بل چلایا جائے تے صحابہ عرض کیتی حضور منہ دے بل کیویں چلن گے کافر. اے منہ جڑا حضور دے خلاف بولدا رہا اس دے بل چلنا ہے کافراں نے. جڑے عام کافران انہاں دا حال ہے تے جڑے گستاخ ہیں انہاں دا کی بنے گا. تسی آج ان کی حمایت کرتے ہو اور جناب ہمیں کہتے ہو کہ جی ان کے خلاف حق میں جلوس نکالتے ہو, اور پھر آگے تم کھڑے ہوتے ہو ہاں جی ادھر وہ جلوس انہوں نے نکالنا ہے تسی لاہور وچ کڈو. ہاں جی توجہ 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 تسی لاہور وچ کڈو, اعلان کرو, پھر اسی تانوں دسنے ہاں بھئی جلوس گستاخاں دے حق وچ توجہ. میں بالکل میں آخری میری زندگی دا اس دن میں شہید ہو جانا ہے اس دن. میں نے ضرورت ہی نہیں اس زندگی دی, میں ضرورت ہی کوئی نہیں اس زندگی دی. کم از کم چج دا مرتے جائے ذلیل ہو. تسی کی چاہتے ہو دنیا تے امت نو برباد کرنا چاہتے ہو. یہاں تو صحابی یہ بھی نہ برداشت کر سکے, اور آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو جناب. یہ جی ایسے جی آرٹ کونسل ہوگی, فلان کونسل ہوگا, سول سوسائٹیاں ہوگی, سارے جہنم میں جاؤ جاؤ جا کے یورپ اپنی ماواں نو بھی لے جاؤ, سارے نو لے جاؤ, اتنے جا کے تمہاری سول سوسائٹی چل سکتی. پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے بس. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا ہے. ہاں جی اگر کسی کو بہت تکلیف ہے وہ اپنی یورپ والی آزادی چاہتا ہے تو یورپ چلا جائے. یہاں تو لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان کا مطلب کیا, بس
دستور ریاست کیا ہوگا؟ تم کیا چاہتے ہو کہ کوئی بولنے والا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ہاں ایسے نہیں ہوگا. ہم بڑے فقیر لوگ ہیں، لیکن غیرت میں اسید بن عزیر نے جہاں پاؤں رکھا، یا آپ کے گھوڑے نے جہاں پاؤں رکھا، اس پاؤں کی خاک کی برکت سے ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت ہی چیز موجود ہے. اسید بن عزیر تو اسید بن عزیر تھے نا. یہاں تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، اوہ جی حالات کیسے ہو گئے، جنگ سر پر منڈلا رہی ہے، 25,000 کا لشکر کھڑا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں. پھر بھی صحابی نے یہ نہیں کہا آج جانے دو یار، آج تھوڑا سا نرم بات کر دو. آپ بندرا حضور کے سامنے لگتا. اسید بن عزیر کیا حضور کی مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسے ایسے، میں ان کے ساتھ معاہدہ، میرے آقا نے کچھ بھی بات نہیں فرمائی. حضور کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے، حضور کے سامنے غلط بات ہو حضور خاموش نہیں رہتے. ہاں جب حضور خاموش رہے تو اس کا معنی تھا یہی کہ میرے دشمن کے ساتھ ایسی بات کی جائے جیسے اسید بن عزیر نے کی. یہ حدیث تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے. ہاں جی، حضور نہ ٹوکے صحابی کو، بات چل جائے تو مطلب یہ ہے کہ بات صحیح ہوئی ہے. 6 ستمبر نو جنہ قربانیاں دیتیاں پاکستان واسطے، انہاں دا یوم منایا جاندہ، تے 7 ستمبر نو ختم نبوت دا مسئلہ حل ہویا، وہ کیوں نہیں منایا جاندہ؟ ایسی گل ہی کد نہ کی تھی. 10,053 جڑے شہید ہوئے ختم نبوت دی خاطر، مولانا عبدالستار خان نیازی، انہاں دا یوم سرکاری سطح تے کیوں نہیں منایا جاندہ؟ جڑا بابا پھانسی تک گیا. مولانا نورانی دی پگڑی اگلے پھاڑ دیتی سی اس خاطر، مولانا نورانی دی پگڑی ایئرپورٹ تے انہاں پھاڑ دیتی. سید خلیل احمد قادری پھانسی دے پھندے تک گئے، انہاں دا یوم کیوں نہیں منایا جاندہ؟ اس نو بھی چھڑ دیو. غازی علم الدین دا یوم کیوں نہیں منایا جاندہ؟ اس لیے کہ اس نے کام حضور کی عزت پر کیا ہے. وہ اس نے تو کام ہی کوئی نہیں نہ کیا. حضور کی ناموس اور عزت پر اس وقت جو ایک نہیں ارباں گستاخیاں کیتیاں کافرہ نے اس وقت حضور دیاں، ایک نہیں دو نہیں، ارباں گستاخیاں انٹرنیٹ تے وہ کر رہے ہیں رسول اللہ دی. او دا جواب کنے دینا ہے؟ انہاں نو قابو کنے کرنا ہے؟ کیا ہمارے امن کے طرز سے وہ قابو ہو جائیں گے کافر؟ وہ نہیں ہوں گے. اس کے اندر امام نے لکھا 581 ہجری برنس جو عیسائیوں کا حکمران تھا، مسلمانوں کا قافلہ مصر سے شام جا رہا تھا، وہ سپہ سالار تھا برنس. اس نے قافلے کو لوٹا، لوٹنے کے بعد اس نے مسلمانوں کے قافلے کو قتل کرنا شروع کر دیا. جب مسلمانوں کے قافلے میں چیخ پکار اٹھی تو برنس کہنے لگا، صاحب کرک کا حکمران تھا، وہ کہنے لگا اینا محمدکم ادعوہ ینصرکم، کتھے ہوئے تہاڈا نبی؟ اپنے نبی نو بلاؤ تہاڈی مدد کرے. اے انہیں گل کر دیتی 581 ہجری. اس دوران صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گیا تے بہت ڈاڈا بیمار ہو گیا، زندگی دی امید مک گئی. لوگ جشن منانے شروع کر دیتے، منافقین، حاسدین، مشرکین، صلیبیاں. انہاں کہا لو جی اے تے گیا، ساڈی جان چھٹی. امام نے لکھیا صلاح الدین ایوبی 3 منتا منیاں. انہوں نے کہا یا اللہ میں نو صحت دے دے، آئندہ میں ساری زندگی تیرے نبی دے دین دا کم کروں گا، اور کم کو نہیں کروں. میں نو فتح دے دے، میں سارے وسائل جھونک دیاں گا، بیت المقدس فتح کراں گا. تیسری جڑی انہیں منت منی نا، انہیں کہا اللہ یقتلن بیدہ البرنس صاحب القرک لأنہ نکس العادہ وتنکس الرسولہ. انہیں کہا یا اللہ تیسری میری منت اے وے کہ لیقتلن، لام تاکید بنون تاکید سکیلا، ضرور بے ضرور میں اپنے ہاتھ سے برنس کو قتل کروں گا، اس لیے کہ اس نے ایک تو وعدہ توڑا، دوسرا تیرے نبی کی اس نے توہین کی ہے. لو جی گستاخی رسول سے بیزاری کا اعلان ہے یا قتل کرنے کا اعلان ہے؟ قتل کرنے کا. لیقتلن جی نہیں تو پھر لام تاکید بنون تاکید سکیلا آگے پڑھو میرے کو. قتل لیقتلو کا معنی قتل کرنا ہوتا ہے، بیزاری نہیں ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں مسجد بنا دیاں گا. مسجد تے بیت المقدس آزاد کروا رہے سی، یہ منت انہیں علیحدہ منی. بیت المقدس میرے آقا نے 17 مہینے وہ منہ کر کے نمازاں پڑھیاں، وہ قبلہ اول ہے، وہ آزادی دی علیحدہ منت منی. انہیں کہا یا اللہ مینوں صحت دیویں، میں تیرے حبیب دے دشمن کو اپنے ہاتھ نال بدلہ لینا. اے امام نے لکھا 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا کوئی نہیں، 2 سال ستا کوئی نہیں. تو تے میں جناب
بس ٹھیک ہے جی ہن اسی کی کر سکنے ہیں؟ میں کہ اے کر سکنے ہیں جڑا صلاح الدین ایوبی کیتا ہے. ہن جڑے ووٹ لین آنے انہاں کول پوچھو تے صحیح یار حضور دی عزت واسطے تو کی کام کیتا ہے؟ اے تے گل ہو جانی سیاسی جڑی میں کر رہا. تساں کدی پوچھا کسے کولوں کہ یار رسول اللہ دی توہین ہوئی تے تساں کی کیتا ہے اسمبلیاں وچ بیٹھ کے؟ خالی کلمہ پڑھن نال گل مک جانی. صحابہ سب کچھ دے کے بھی رب نے فرمایا سی لا ترفعوا اصواتکم. پتر بھی دیتے، باپ بھی دیتے، گردنیں بھی دیتیاں، جگر کلیجے سب کچھ دیتا. فرمایا خیال کرنا میرے حبیب دی آواز تو آواز اچھی نہ ہوئے. تو 150 باری درود شریف پڑھ کے سمجھنا کہ میں نے رسول اللہ دا حق ادا کر دیتا. تو ایک حج عمرہ کرن نال تو کی سمجھنا کہ میں رسول اللہ دا حق ادا کر دیتا ہے؟ اے مسلمانوں دا رواج ہے. حضور دی عزت تے گل کرو. میں تھوڑے جے مینوں اے دینا، میں ذرا یہ بھی سنا دینا، اے بیچارے پریشان نہ ہون. ایتھے ذرا یہ بھی سنو تاکہ تانوں پریشانی کوئی نہ ہوئے. امام نے لکھا، امام تقی الدین یا تقی الدین، ہاں جی درس نظامی کیڑے کیڑے پڑھدے ہوئے ہو طالب علم؟ ہاں جی اور تقی الدین میں کون پڑھدا پیا؟ تسی پڑھیا درس نظامی؟ اچھا میں آ کے پڑھیا. یہ تو میں تہاڈے کو پوچھنا سی بھئی تقی الدین یا تقی الدین. امام تقی الدین سبکی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک لفظ بولیا میں؟ اچھا چلو ٹھیک. اینا لکھیا ہے دے وچ آپ نے فرمایا کہ وتعذیروا بالمبالغۃ فی تعظیمی و نصرتی و اعانتہ. فرمایا حضور کی لتعذروا کا معنی یہ ہے کہ حضور کی عزت، حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی تعظیم کرنے میں بندہ حد کر دے، مبالغہ کرے. اور وعادت الصحابۃ فی ذلک المبالغہ. میں صحابہ دی بھی یہی عادت سی کہ حضور دی عزت تعظیم کرنے چ حد درجے دا مبالغہ کر دے. اگلی جڑی گل امام تقی الدین سبکی فرماندے ہیں وَلَوِ اسْتَقْصَيْنَا، اگر میں صحابہ دے واقعات بیان کرا ماوردانم فی ذالک لطالا تے گل لمبی ہو جائے گی. وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فی ذالک فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. گل ایتھے آ کے مکری. آپ فرماندے ہیں صحابہ حد کر دیتی حضور دے تعظیم کرنے، پیشاب پی گئے اور کی کرنا. ایتھے مولوی اٹھ کے حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے. صحابہ پیشاب پی گئے. حضرت جابر بن عبداللہ کیا حضور میں تھوڑا پیشاب کھا جانا سی، میں نے ملیا نہیں ہے. جنگ یرموک کے جرجا نامی سپہ سالار آیا، کہنے لگا خالد، اور میں سنیا بھائی چنگے بندے جھوٹ نہیں بول دے تے چنگے بندے دھوکہ بھی نہیں دیں دے. میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہتا، تو اے نہ ہوئے تو میں تلوار چلا دے تے تو دھوکہ نہیں دینا. میں تیرے کو گل پوچھنا چاہتا. انہوں نے کہا دس. انہوں نے کہا یار اللہ نے آسمان پہ ایک تلوار نازل کی تھی تیرے نبی تے، او تیرے نبی نے تینوں دیتی. سچی گل دس، جدھر جانا جناب تیری تلوار دے چرچن، اے تلوار جڑے تیرے ہاتھے چے اے اللہ نے آسمان تو نازل کی تھی، سچی گل کرے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کہا پھر تینوں کیوں کہندے ہیں سیف من سیوف اللہ؟ فرمایا جلیا مینوں رسول اللہ فرمایا، اس واسطے میں نے کہا. انہوں نے کہا پھر اے پاور کیڑے پاسوں آئی تیرے کو؟ کیوں جی؟ آپ نے نہیں فرمایا میں وڈے خاندان دا آدمی ہاں، میری خاندانی طور تے اسی مجاہد ہوندے ہاں، شجاع ہوندے ہاں، اسی انج ہوندے ہاں. تینوں پتہ نہیں خالد دی بازو کتنی کاپر. فرمایا میں تینوں دسنا ہے پاور کیڑے پاسوں آئی. اے ٹوپی ویکھیا، کیا بات، کیا بات، زندہ باد. گل اتنے مک جاندی. مولی خادم کون ہوتا ہے؟ میرے نعرے لگاؤ. خالد بن ولید نہیں کیا تین جاننا نہیں 6 فٹ 7 فٹ دا میں جانا میری چھاتی نہیں ہے ویکھی، تو جاننا نہیں میں کہڑے قبیلے دا؟ انہوں نے کہا نہ ٹوپی نہیں ویکھی. انہوں نے کہا ویکھی بوسیدہ جی ہے. انہوں نے کہا گل وچ ہو رہے. واہ 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 واہ، زندہ باد. گل وچ ہو رہے. انہوں نے کہا بوسیدہ فرمایا گل وچ ہو رہے. اے میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے، وہ گل وچ ہے وے. واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد. ایسا کون ہوتا یار؟ حضور کی بات کرو. جب میرے آقا مولا کی بات ہوگی نا تو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے. کیوں جی؟ اسلام پھر قرض تو نہیں نہ رکھے حضرت بلال دا. فرمایا تیرا جسم گلیاں گھسیٹا گیا، اور تو گلیاں چ نہیں چلنا. آج موقع ہے کعبے کی چھت تے چڑھ. زندہ باد، زندہ باد. کیوں جی؟ بے شک. تو پھر غلام تے لونڈی دے پتر ہون، اسامہ بن زید تے گھوڑے ہوتے سوار ہو جان. افضل الخلق بعد الرسل پیدل نال اسلام چلا دیندا. اسلام اسلام ہے. لیکن کس نے اقبال کہنا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیں. واہ 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 واہ.
اقبال کہندا اندروں بندہ ٹٹو ہوئے تے میرا شعر بھی پڑھے گا تو انہوں کچھ نہیں ہوئے. اقبال دا شعر پڑھن واسطے بھی اتنی غیرت چاہیے تھی. خالی ہاں جی میں پکی بات ہے